بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں نے دیکھا کہ اس کے بعد میرے ماتحتوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی، مثلا اولاد میں سے، بیوی میں، خادموں نوکروں میں سے، حتیٰ کہ سواری کے جانوروں میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی۔ تو گناہ کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نقد معاملہ دکھا دیتے ہیں، دل کو صدمہ ملتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، انسان کا سکون لٹ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد معاملہ۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں؟ یاد رکھیں خوشیاں سلاتی ہیں، غم جگاتے ہیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ جب بندے کو پریشانی ملتی ہے تو وہ پھر جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب پابندی سے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، پہلے فقط نماز پڑھتا تھا، اب تہجد بھی پڑھنے لگ جاتا ہے، پہلے تلاوت نہیں ہوتی تھی، اب وظیفے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں بعض اوقات اس لیے آتی ہیں کہ ان سے تنگ آ کر انسان اپنے رب کے در کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کے اپنے در کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا نتیجہ تو نکیر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ نقد سزا مل گئی۔ عدل و انصاف فقط حشر سے موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، سکون لٹ جاتا ہے بندے کا۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ دوستو تم چاہے جو گناہ کرو مگر دیکھ لینا اللہ نے اسی زندگی میں تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو پھر دیکھنا۔ ایسا سکون لٹ جاتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں محسوس کرتا ہے جیسے ہر طرف آگ ہے، اضطراب، بے چینی، پریشانی، سکون نام کو نہیں ہوتا، ہر وقت ذہن پہ خوف سوار ہے، مصیبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے۔